بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میں فہیم الحسن تھانوی ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پوری دنیا میں عمومی طور پہ اور خاص طور پہ پاکستان میں جو کرونا وائرس کے حوالے سے صورتحال پھیلی ہوئی ہے، اس میں دو باتوں کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور موجودہ صورتحال جو لاک ڈاؤن کی ہے، جس میں حکومت اور تمام ماہرین جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے گھروں میں ٹھہریں، یہ ہمارے لیے بہتر ہے، تو ہمیں ایسے موقعوں پہ کن کاموں میں مشغول ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ یہ مصیبت، یہ بلا اور یہ پریشانی، اس کی کیا حیثیت ہے، اور ایسی بلا اور ایسی پریشانی کی موجودگی میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہمارا کیا لاہ عمل ہونا چاہیے۔ پہلی چیز وہ اس بیماری کی حقیقت ہے، اس بیماری کا وجود ہے کہ جس سے کسی کو انکار نہیں ہے، اور اس بیماری کو جس طرح یہ پھیل رہی ہے تو ہم سب کے لیے لازم ہے کہ ہم حفاظتی تدابیر اختیار کریں۔ یہ ہمارا تقاضا اسباب کے معاملے میں بھی ہے اور شریعت کے معاملے میں بھی ہے کہ دونوں صورتوں میں ہمیں اسباب کو اختیار کرنے کا حکم ہے۔ دنیاوی طور پہ دیکھا جائے تو جو اسباب اس بیماری سے بچنے کے بتائے جا رہے ہیں ان کو اختیار کرنا ہمارے لیے لازم ہے، اور شرعاً بھی آپ کی شریعت بھی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی ان چیزوں کی طرف ہمیں اشارہ دیتی ہیں اور حکم دیتی ہیں کہ ہم ان چیزوں کو اختیار کریں، اور اپنے آپ کو خاص طور پر، اور پھر اگر خدا نخواستہ اس بیماری میں ہم مبتلا ہوئے تو ہماری پوری فیملی، ہمارے پورے ملنے والے، ہر اس جگہ کے جہاں ہم اٹھنا بیٹھنا ہوگا، ہم وہاں پہ اس بیماری کے پھیلانے کا باعث بنیں گے۔ تو لہذا کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے میل ملاپ کو فی الوقت کم سے کم کیا جائے، اپنے آپ کو گھروں تک محدود کیا جائے، بازاروں میں یا دکانوں میں جس قدر ضرورت ہو اتنا جایا جائے، اور اس کے لیے بھی ایک وقت مقرر کر کے دن میں ایک چکر لگا لیں، یا کوشش کریں کہ 2 یا 3 دن میں ایک مرتبہ بازار کا چکر لگے۔ مساجد کے حوالے سے چونکہ بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ مسجد میں کوشش وہ لوگ کہ جو بوڑھے ہیں، جو بچے ہیں، ان کو تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ وہ اس وقت نماز اپنی گھر پہ ادا کریں، جبکہ وہ نوجوان کے جو الحمدللہ صحت مند ہیں وہ مساجد تک جائیں اور مساجد کو آباد کریں۔ مساجد ہی ہمارا ہر مسئلے کا حل اور ہمارے لیے رحمت اور ہمارے لیے برکت کا باعث ہے۔ لہذا جیسے علماء کرام نے بھی فیصلہ کیا اور انہوں نے بھی اس بات کو طے کیا، حکومت کے ساتھ، ذمہ داروں کے ساتھ، صدر مملکت کے ساتھ ان کی میٹنگ ہوئی اور اس میں یہ بات طے کی گئی کہ مساجد کھلی رہیں گی اور ایک محدود تعداد لوگوں کی اس میں آ کے نماز ادا کرے گی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ نماز کے لیے جائیں تو وہ جلد از جلد وہاں سے نماز پڑھ کے واپس آ جائیں۔ مساجد میں الحمدللہ جیسی خبریں آ رہی ہیں کہ الحمدللہ وہاں پہ حفاظتی تدابیر بھی لی جا رہی ہیں، صفائی کا بھی انتظام کیا جا رہا ہے، سینیٹائزر یوز کیا جا رہا ہے، قالین ہٹا دیا گیا ہے، فرش کو دن میں 2 یا 3 مرتبہ اس کو بار بار صاف کیا جاتا ہے۔ یہ ساری وہاں پہ حفاظتی انتظامات ہو رہے ہیں۔ دوسری چیز، ہم نے اسباب سے آگے بڑھ کے اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ جب پوری انسانیت کے اوپر یہ وبا اور یہ مصیبت اور یہ پریشانی آئی ہوئی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ پوری انسانیت جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو غفلت سے نکالنا چاہتا ہے، اور امت مسلمہ کو خاص طور پہ کہ آپ دیکھیے کہ جو صورتحال بن رہی ہے، حرمین شریفین کی جو صورتحال ہے، اس کے علاوہ ہمارے ملک کی جو صورتحال ہے، اور من حیث القوم مسلم امہ کی جو صورتحال ہے، مجھے یہ بات کہنے میں کوئی عار نہیں کہ امت مسلمہ سے اجتماعی طور پر کوئی ایسی غلطی سرزد ہو گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے نکالنے کے لیے، اس غفلت سے نکالنے کے لیے، اس غلطی کا مداوع کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مصیبت ہمارے اوپر مسلط کی ہے۔ ایسے وقت میں دعاؤں کا سلسلہ جاری کیجیے، اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں، اپنے گھروں کے اندر ذکر اذکار کو آپ آگے بڑھائیے،
اور ذکر اذکار کے اندر خود بھی مشغول رہیں اور گھروں کے اندر بھی مشغول رہیں، گھر والوں کو بھی اس میں مشغول کریں۔ گھر میں حلقے لگائیں، دن میں، صبح میں، شام میں، دوپہر میں، کیونکہ سب لوگ گھر پہ ہیں، بچے بھی گھر پہ ہیں، آپ کے اہل خانہ سب گھر پہ ہیں، تو یقینی بات ہے کہ دسترخوان پہ جمع ہوتے ہوں گے کھانے کے وقت یا اور کسی وقت۔ آپ لوگ اہتمام کر کے بیٹھیں، سورہ یاسین کی اجتماعی طور پہ بھی تلاوت کی جائے، انفرادی طور پہ بھی تلاوت کریں، اسی طرح سورہ ملک کی تلاوت کریں، اور اس کے علاوہ کچھ اس قسم کے اعمال ہیں کہ جو بزرگوں نے اس کو ان مشکل حالات میں پڑھنے کو کہا ہے، اور جب بھی امت نے انہیں، انسانوں نے، مسلمانوں نے ان کو مشکل حالات میں ان ذکر اذکار کو پڑھا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس مصیبت سے نکالا ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ یہ کچھ اذکار ایسے تو نہیں کہ صرف یہی اذکار ہیں، مختلف علماء نے مختلف اذکار بتائے ہیں، لیکن کچھ اذکار ایسے ہیں کہ جن کا میں یہاں ذکر کرنا چاہوں گا۔ یہ تحریری طور پہ بھی اس ویڈیو کے ساتھ آپ کو تحریری طور پہ بھی مل جائیں گے، لیکن ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اور آپ اس وقت میں اللہ تعالیٰ سے خاص طور پہ رجوع کریں۔ وہ اذکار کیا ہیں؟ ان اذکار میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ آیت ہے قرآن کریم کی، اور اس کو آیت کریمہ کہا جاتا ہے۔ اس کا ورد کثرت سے کریں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی، اور ویسے بھی قرآن کریم میں جس جگہ یہ آیت موجود ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ اس آیت سے اگلی آیت میں یہ بات فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس آیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا تھا، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ مسلمانوں کی، مومنین کی مدد کرتا ہے اور ان کو نجات عطا فرماتا ہے۔ تو آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کی کثرت سے تلاوت کریں۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اس کو کثرت سے پڑھیں، صبح شام کم سے کم 3 مرتبہ تو اس کی ضرور تلاوت کریں۔ صبح شام بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، یہ بھی بار بار اس کو پڑھیں۔ صبح شام 3 مرتبہ اگر اس کو بھی پڑھ لیا کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ صبح سے شام تک، اور شام سے پڑھنے کی برکت سے شام سے لے کر صبح تک اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ اسی طریقے پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور سورہ اخلاص 3 مرتبہ، سورہ فاتحہ 3 مرتبہ، سورہ قدر 3 مرتبہ، یہ سارے وہ اذکار ہیں کہ ہمیں اور آپ کو ان کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ آخری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ وقت ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا، اللہ تعالیٰ کو منانے کا۔ خود بھی اس کوشش میں لگیں اور محنت کریں، کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ راضی ہونے میں دیر نہیں کرتا، صرف ہمیں اپنے دل کا رخ اور ہمیں اپنے مزاج کو تھوڑا سا بدلنا پڑتا ہے۔ ایک اہم بات سوشل میڈیا کے اوپر اور دیگر جو ہمارا الیکٹرانک میڈیا ہے اس کے اوپر مختلف قسم کی باتیں پھیلائی جا رہی ہیں۔ سوشل میڈیا تو اب بعض جگہوں پہ ایسی اس کے اوپر باتیں لکھ دی جاتی ہیں کہ لکھنے والوں کو شاید اپنی عاقبت کا بھی خیال نہیں ہوتا کہ کل کو مجھے ان غلط باتوں کی وجہ سے اگر کسی کو نقصان ہوا تو جواب دینا ہوگا، اور بہرحال جھوٹ کا تو جواب انسان کو دینا ہی ہوگا۔ تو میڈیا پہ پھیلائی ہوئی جھوٹی چیزوں کے اوپر بغیر تصدیق کے ان کے اوپر آپ توجہ نہ کریں۔ اپنے آپ کو جب آپ اللہ تعالیٰ سے جوڑیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ سکون عطا فرمائے گا۔ گھر پہ رہیے، اپنی جگہ پر ٹھہرے رہیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ جب کسی علاقے میں کوئی بلا، کوئی وبا پھیلے تو نہ اس علاقے کی طرف جاؤ، اور جو لوگ اس علاقے میں موجود ہیں وہ بھی اس علاقے سے واپس نہ نکلیں۔ تو کوشش کریں کہ اپنی جگہوں پہ ٹھہریں، اللہ تعالیٰ سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ